آج 20 سفر تیسرا دولت کا بادشاہ جمعہ جس کا برسوں سے انتظار تھا، آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 سفر تیسرے جمعہ کے دن کا بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ سے انعامات کو سمیٹنے کا، خزانوں سے اپنی جھولیاں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ آج 20 سفر تیسرے جمعہ کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لو۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، آؤ اپنی من پسند مرادیں، اپنی حاجات کو پورا کروا لو۔ ابھی بھی وقت ہے رب کریم سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کا، اللہ سے غیبی خزانے حاصل کرنے کا۔ تو آج جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ رب العالمین خود دینے کو تیار ہے تو تم کیوں لینے سے انکاری ہو؟ سفر کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ اور آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو غیب سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے میں کوئی بھی اعمال نہ پڑھ سکے، اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، اس مہینے میں کوئی بھی وظیفہ نہ پڑھ سکے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کوتاہی لاپرواہی سے کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے، سفر کے پہلے 19 دن لاپرواہی میں گزار دیے، تو میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ خدا را آج 20 سفر تیسرے جمعہ کے دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اگر آپ نے اس مبارک دن کو بھی لاپرواہی میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو ساری زندگی دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اور جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا، وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنے تن من دھن کو بیچ دیتی ہے اور اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس پر آنچ بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو تو ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج کے دن بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے نہ مانگ سکا۔ بہت سے لوگ ابھی بھی سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ یہ وظیفہ ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر پریشانی آپ پر غلبہ پا لیتی ہے۔ تو آج 20 سفر جمعہ کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر اس بابرکت مہینے میں آپ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج 20 سفر جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے دیکھیے گا۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پیغمبروں نے بھی تو یہی قرآنی صورتوں کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا، قرآن بھی یہی، وظائف بھی یہی، تسبیحات بھی یہی، تو پھر آج ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ انہی وظائف کو اکابرین پڑھا کرتے تھے، صوفیہ کرام پڑھا کرتے تھے، اولیاء کرام پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، رب ان کی تو ہر حاجت کو پورا فرماتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جب رب سے مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، میں یہ چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں۔ ایک بار بھی کبھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے تم مجھے راضی کر رہا ہے، میں تجھے راضی کروں گا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں، تو وہ بندہ بھی آپ کو واپس اتنا ہی اچھا ٹریٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو اچھے اعمال کے ساتھ رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے
تو رب کی ذات بھی آپ کی ہر حاجت کو خود بخود پورا فرمائے گا۔ اور آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بس آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی اگر میرے رب نے چاہا تو وہ دولت مند ضرور بنے گا۔ اگر غلطی کوتاہی آپ نے کی، لاپرواہی آپ نے کی، یہ 20 سفر جمعہ کا دن لاپرواہی سے گزار دیا، تو پھر یہ موقع سال بعد ملے گا۔ یاد رکھیے گا، آج یہ وظیفہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج 20 سفر تیسرے جمعہ کے دن آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن 20 سفر جمعہ کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ابھی بھی سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دو گے تو یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اور آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں، برکتیں چماچم بارش کی طرح برسا رہی ہے۔ کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ اگر کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اگر رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات مقدر میں لکھ دے گی۔ وہ ذات جب کسی کے حق میں کن فرما دیتی ہے، پھر اس بندے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 20 سفر تیسرے جمعہ کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، جس کو جو چاہیے جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے کہ اے اللہ میں یہ وظیفہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے
وہ وظیفہ کابرین اولیاء کرام صوفیہ کرام کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی تھی، ہماری کیوں نہیں ہوتی، تو آپ آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے اور اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں۔ ہر انسان گناہگار ہے، سیاکار ہے، جانے انجانے میں بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اور بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لے، دعائیں تک قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کابرین نے، صوفیہ کرام، اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا، سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے تو پھر آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 313 بار پڑھ کر سچے دل سے اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو رب پسند فرماتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو پھر سفر کا بابرکت مہینہ ہے، یہ تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تو اللہ ایک کے بدلے 70 گنا زیادہ دے رہا ہے۔ تو ذرا سوچیں آج آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے کا کتنا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ بے اولاد ہیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد ملے گی، بے اولادی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو آج 20 صفر تیسرے جمعہ کے دن 33 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگے۔ اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگو، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے اس کو مالا مال کر دیا۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا باسطو کو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گی۔ یا باسطو رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، رب کی ذات جانتی ہے۔ یا باسطو پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی، اور انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 20 صفر جمعہ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، ہر بیماری سے شفا پا لے گا، ہر پریشانی سے نجات پا لے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی، آپ کی آخرت آسان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔
گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے یا باسطو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا باسطو دو بار ہو گیا، یا باسطو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا باسطو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار رب کریم سے توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگیے گا، سسکتے ہوئے مانگیے گا۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج 20 صفر جمعہ کے دن کا جو خاص وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ کابرین کا بتایا ہوا ہے، بے حد آزمودہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو کئی لوگوں نے پڑھا، اللہ کریم نے ہر انسان کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ آئیے ناظرین، آج کی ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ غم قرضداریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔